الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کا میرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جس چیز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، اس کی تعریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا۔ میرے بھائیوں، میرا عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی، اس کا تذکرہ کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے کی نسبت ہو گئی، میں مدینے کی فضیلت اگر بیان کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکہ کی نسبت ہو گئی، میں مکے کا ذکر اگر کروں گا تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت ہو گئی، اگر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت۔ میرے بھائیوں، سیرت کے کئی باب، سیرت کا صرف ایک باب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کئی موضوع ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں موضوع، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کی شان کا حقدار نہیں ہے۔ ایک عاشق رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانے عقیدت ہے۔ ایک عربی شاعر گزرا، اس نے حضور کے شان میں 40,000 اشعار عربی میں لکھے۔ آخر میں جو شعر لکھا اس کا اردو شاعر نے ترجمہ یوں کیا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو میری 40 سال کی فکر ہے یہ نچوڑ دی گئی ہے، اور مدح رسول ابھی بھی باقی ہے، یہ میرے نبی کی شان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان قرآن میں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے محبوب کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، جس کے زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا ہے، جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا ہے، جس کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک کہا، جس کے اخلاق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، جس کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے، جس کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا ہے، جس کے رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے، جس کی حیثیت کو قرآن نے بشیر کہیں کہا تو کہیں نذیر کہا، جس کی عظمت میں سراج منیرہ کہا، جس کو کبھی رعوف کہا کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ فرمایا ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی وہ چمک گئی۔ ذرا توجہ سے بات کو سمجھے، حضور سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں اعلیٰ، جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں میں اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہ دور دوروں میں اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں آئے وہ بستیوں میں سب سے
اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ۔ حضور نے جس گلی میں سے گزرے وہ گلی سب گلیوں سے اعلیٰ۔ حضور نے جس راستے پہ آئے وہ راستہ راستوں سے اعلیٰ۔ حضور مسکرائے تو وہ گھڑی سب سے اعلیٰ۔ حضور نے دعا مانگی تو گھڑی سب سے اعلیٰ۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا۔ ارے اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق رضی اللہ عنہ آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب بلال رضی اللہ عنہ آئے تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گئے۔ میرے نبی کی شان، اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔